بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ آج ہم جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے خواجہ حسن بصری۔ آپ کی دعا سے کس طریقے سے کسی کو بھولا ہوا قرآن یاد ہوا، یہ واقعہ کس طریقے سے پیش آیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے زمانے میں امام ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے آیا۔ آپ نے اس کو پڑھانے میں بغض و غیانت کا ارتکاب کیا۔ اس جرم میں اللہ نے انہیں سارا کلام حکیم بھلا دیا۔ وہ روتے روتے خواجہ حسن بصری کے پاس گئے اور سارا معاملہ بتا دیا۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا، اے شخص، تو حج کو روانہ ہو جا، کیونکہ آج کل حج کے ایام ہیں، اور جب تو حج سے فارغ ہو جائے تو مسجد حنیف میں ایک بزرگ محراب میں بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ وہ درود و وظائف میں مشغول ہوں گے۔ وہ جب تک اپنے معاملات سے فارغ نہ ہو جائیں تو ان سے بات نہ کرنا۔ جب وہ فارغ ہو جائیں تو تم اپنی حاجت بیان کرنا۔ ان کی دعا سے تمہیں پھر سے سارا قرآن حکیم یاد ہو جائے گا۔ ابو عمر نے خواجہ حسن بصری کے حکم کی تعمیر کی، حج ادا کیا، پھر مسجد حنیف پہنچے اور مسجد کے محراب میں ایک بار اب بزرگ کو دیکھا۔ بہت سارے لوگ اس کے گرد بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سفید پاکیزہ لباس والا ایک شخص وہاں آیا۔ سب لوگ ان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ کچھ دیر باتیں ہوئی، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ سفید لباس والا وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے لوگ بھی چلے گئے۔ جب وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور بعد السلام ان کو اپنا سارا مسئلہ بیان کیا، پھر دعا کی درخواست کی۔ ان بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی۔ ابھی انہوں نے دعا ختم بھی نہ کی تھی کہ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ سارا قرآن مجید زبانی یاد ہو گیا۔ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ اتنے خوش ہوئے کہ ان بزرگ کے قدموں میں گر گئے۔ انہوں نے ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا، تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ جواب دیا، خواجہ حسن بصری نے۔ بزرگ بولے، خواجہ حسن بصری نے ہمارا پردہ فاش کیا ہے، ہم ان کا راز فاش کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ابھی تم نے سفید پوشاک والے شخص کو دیکھا تھا؟ عرض کی، جی ہاں دیکھا تھا۔ فرمایا، وہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے جو روزانہ بصرے سے ظہر کی نماز پڑھ کر مکہ پہنچتے ہیں۔ یہاں ہم لوگوں کو وعظ و نصیحت اور درس دیتے ہیں، اور جب عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو واپس بصرے چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کے امام ہوں ان کو ہم سے دعا کروانے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ جن سے ہم خود سیکھتے ہیں وہ جن کے پاس ہوں ان کا ٹھکانہ ہی بہت بلند و اعلیٰ ہوتا ہے۔